صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما على آله وصحبه وبارك وسلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कायदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तमाम अंबिया के कायद, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے قیامت کے روز لوگ اپنی بخشش اور شفاعت کے لیے سیدنا آدم تا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے چل پڑوں گا اور عرش اعظم کے پاس آ کر اپنے رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی اور نے نہیں کی ہوگی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا جائے گا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر انور اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں، آپ کی شفاعت بھی قبول فرمائی جائے گی۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو درس دیا ہے کہ امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 یا کم و بیش تمام انبیاء کو ہم مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور تمام انبیاء کا ادب اور احترام ہم پہ لازم ہے۔ اس امت کا کوئی فرد اگر کسی نبی کی بھی شان میں گستاخی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے، یہ اسلام دین ادب ہے، اس نے تمام ادیان کا، تمام انبیاء کرام کا ادب سکھایا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، اور اللہ کریم نے ان کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، اور سارے انبیاء کرام میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بھی ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، ان کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں سے جو مشہور ہیں کہ وہ پرندہ مٹی کا بناتے، اس کو پھونک مارتے، اس میں روح پیدا ہو جاتی، پرندہ اڑنے لگتا۔ اسی طرح آپ مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے ان کو دم کرتے اور وہ ان کی پھونک سے جو تھے ان کو بینائی عطا ہو جاتی۔ اسی طرح برس کے جو مریض ہوتے تھے، لاغر مریض، ان کو آپ جو تھا وہ دم کرتے، مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا کی تھی کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں اشیاء کھا کے آتے یا رکھی ہوتی تھی ان سب کی خبریں بھی یہ دیتے تھے۔ میں سوچنے لگ گیا اور آج اپنے اسکالرز راز سے پوچھوں گا کہ اللہ کے ایک نبی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا کی ہے، اور جو امام الانبیاء ہوں گے پھر ان کا کیا عالم ہوگا اور ان کے کیا معجزات ہوں گے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، کمال کی بات یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آج میں ایک نئی بات کرنے لگا ہوں، اور اپنے اسکالر حضرات سے بھی اور آپ سے بھی میں نے ایک روایت پڑھی اور میرا تو حیران میں ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں نے جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کے دین کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اور یہ 1,24,000 انبیاء کرام یہی پیغام لے کے آئے تھے۔ تو ایک بات جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پھانسی جو چڑھانے کا انہوں نے سارا منصوبہ بنایا تھا، اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی مجھے نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ پہلی شریعتیں جو ہیں ان کو منسوخ کر دیں گے، اور وہ آخری اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، اور پھر انہی کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ یہ بات جب انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ وہ سب سے امام الانبیاء ہوں گے، اس بات سے یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اور یہ ایک وجہ بھی تھی۔ سب سے بڑی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پروگرام بنایا کہ پھانسی چڑھا دیں گے، لیکن رب تعالیٰ کی اپنی قدرتیں ہیں، وہ اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو پھر جب وہ محفوظ کرتا ہے، جس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ آپ نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس دور میں بھی ہوئی ظاہری حیات میں،
تا قیامت آپ کی ناموس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، اور یہ امت اس کا جو فریضہ ہے یہ ہمیشہ اس نے ادا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات اور آپ کے ارشادات، اور پھر زہد عیسیٰ جو مشہور ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک آدمی جو ہے وہ پانی پی رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، تو آپ نے اپنا پیالہ اسی وقت پھینک دیا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس کنگھی تھی، دیکھا کہ ایک آدمی اپنی انگلیوں سے کنگھی کر رہا ہے تو اپنی کنگھی پھینک دی۔ اور کہتے ہیں کہ تکیہ آپ کے پاس تھا تو ایک دفعہ ابلیس گزرا، اس نے کہا آپ نے تو دنیا تج دی ہوئی ہے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، تو یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے وہ تکیہ نکال کے بھی پھینک دیا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک لومڑی، آپ جنگل میں جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو ایک لومڑی تھی، تو اس سے آپ ہم کلام ہوئے، کہا تم کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آئی؟ اس نے کہا اپنے گھر سے آئی ہوں۔ کہا آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے 2 گھر ہیں، میں دوسرے گھر میں جا رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ تو ان کے جو ساتھ تھے، آپ کے جو معتقد تھے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے لیے گھر بنا دیتے۔ آپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں۔ انہوں نے کہا ہم پیسے بھی دیں گے، وسائل بھی مہیا کریں گے۔ آپ نے کہا پھر جگہ جو ہے نا وہ میری پسند کی ہوگی۔ جناب عیسیٰ علیہ، یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ آپ ان کو دریا کے کنارے لے گئے اور جا کے عین دریا کے کنارے کے بالکل اوپر جہاں پانی کو کہا یہاں گھر بنا دو۔ انہوں نے کہا جی یہاں تو گھر ٹھہرے گا ہی نہیں، یہ تو مستقل یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میں انسان بھی اسی طرح ہے، اس نے زیادہ نہیں ٹھہرنا، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس کی مثال بھی اسی طرح ہے جیسے کوئی پانی میں گھر بنا دے۔ آپ کی جو ارشادات ہیں، ان کی حکمتیں، آج ایک جو میں نے بات ان کی پڑھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول مبارک کمال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ شدید ترین فتنہ ایک عالم کی لغزش کھا جانا ہے، کیونکہ عالم کی لغزش سے بہت سارا جہان لغزش کھا جاتا ہے۔ تو وہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ شیخ حرم نے بیچ دیں اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بک گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پوری امت اور پوری دنیا کے مسلمان اس عقیدے پر متفق ہیں، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ غیر مسلم البتہ بعض ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا۔ اور پھر ان کی شان یہ ہے ناظرین کرام، یہ پھر تشریف لائیں گے دوبارہ آسمان سے۔ وہ کب آئیں گے، وہ کس طرح آئیں گے، امام مہدی پہلے آئیں گے، ان کے بعد کیسے جناب عیسیٰ آئیں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا، یہ ساری باتیں میرے اسکالر حضرات جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی علامہ قادری صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، روح اللہ، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، کتنے نام لیں، پہلے یہ بتائیں عیسیٰ کا مطلب۔ عیسیٰ یہ مسیح سے ہے جی، اور مسیح کا معنی ہوتا ہے چھونا، رگڑنا، ٹچ کرنا۔ سیاحت کے معنوں میں بھی آتا ہے مسیح جو ہے، کیونکہ آپ نے بہت سیاحت فرمائی تبلیغ کے لیے، اور آپ چھوتے تھے انسانوں کو تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے، مادرزاد اندھے بینا ہو جاتے تھے، کوڑ کا مرض رفع ہو جاتا تھا۔ مریم کا مطلب، تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا سہولت ہو جائے۔ مریم کا مطلب تو مستحضر نہیں مجھے اس وقت، اچھا بلند ہے، بلند اور خادمہ بھی، چونکہ بیت المقدس کی خادمہ بھی تھی۔ بالکل، اس حوالے جزاک اللہ، شکریہ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں،
ہم عیسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ واہ، اور آج کی اس پروگرام کے حوالے سے مجھے اس بات پہ بڑی راحت محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے مابین ایک جو رشتہ کمزور پڑتا جا رہا تھا دیگر انبیاء کے حوالے سے، احترام موجود ہے، عزت موجود ہے، تکریم تعظیم موجود ہے، لیکن ایک رشتہ جو معدوم ہوتا چلا جا رہا تھا، آج اس پروگرام کے حوالے سے وہ زیادہ استوار اور زیادہ مضبوط اور مربوط ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی اگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم عیسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ہمارے بھی مطلب ہے پیغمبروں کی چین میں سے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء بھی کہا خاتم الانبیاء بھی کہا جا سکتا ہے، بنی اسرائیل کے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس چین کو دیکھیے نا، پروفیٹہڈ کی چین کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 4 عورتیں کائنات کی عظیم ترین عورتیں ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تعریف کی، ان کے ناموس کی حفاظت کی۔ میرے نبی نے فرمایا 4 عورتیں اس کائنات کی عظیم ترین عورتیں ہیں اور جنتی عورتیں ہیں، جن کے اندر مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد، آسیہ زوجہ فرعون اور فاطمہ بنت محمد علیہ السلام۔ میں 4 عورتیں دنیا کی عظیم ترین عورتیں ہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی اور عورت نہیں جا سکتی۔ آپ کیٹیگوریکلی دیکھیں نا کہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح ناموس کی حفاظت فرمائی اور کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ عمران اور زکریا علیہ السلام ہم زلف ہیں، دونوں ہم زلف ہیں، رشتے آپ قریبی دیکھیے نا کہ ان کے گھر اگر حضرت حنہ ہے عمران کے گھر تو ان کے گھر اشیا، دونوں سگی بہنیں ہیں، اور ادھر اگر مریم علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے ادھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس حوالے سے، اور یہاں سے چلتے چلے آئیے کہ اللہ تبارک یہ کزنز بنے، کزن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، نہیں یہ اپنے یہ بھی کزن بنے اور اپنا یہ ماموں بنے ان کے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے، اس حوالے سے خالہ زاد کہہ لیں آپ، یہ رشتہ ان کے دوران استوار ہوا۔ اچھا، بالعموم قرآن اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات نہیں کرتا۔ قرآن کا یہ اپنا ایک اسلوب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے ایک ایک پہلو کا ذکر فرمایا، ولادت کا ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے استقرار کا ذکر جو ہے بطن میں اس کا ذکر فرمایا، پاکیزگی کا، طہارت کا، پاک دامنی کا ہر حوالے سے ذکر فرمایا۔ ایون دیٹ کہ جب حضرت حنہ نے منت مانی، نظر مانی تھی کہ مجھے جو ہے مطلب میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نظر کروں گی بیت المقدس کے، تو بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کیا کہ مالک بیٹا بیٹی کی مانند تو نہیں ہے، بیٹی بیٹے کی مانند تو نہیں، تو رب نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتی۔ آپ اچھا جی، اپنا صاحبزادہ صاحب وہ بڑا ایمان افروز ہے کہ آپ نے کہا کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن پہ سلام، کیا یوم وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سے قرآن حکیم سے شروع کریں، اور حکیم یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم متعدد صورتوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ رب العالمین نے بار بار اپنی الوہیت کے لیے، وحدہ لا شریک ہونے کے لیے، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کے لیے متعدد بار فرمایا ہے۔ ٹھیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا گیا، اس کی توجیح میں بہت ساری تفصیل موجود ہے، لیکن مجھے جو بات پسند آئی، نام بہت بڑا ہے بیان کرنے والے کا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو توجیح بیان فرمائی وہ بہت پسندیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جس وقت اپنی الوہیت کا اور اپنے رب ہونے کا گواہی لینی تھی لوگوں سے، تو اس کی صورت یہ بنائی کہ لوگوں کی روحیں الگ تھیں اور اجسام بھی ذرات کی صورت میں تھے۔ ہر ذرہ یعنی جسم کو اس کی مقابل مناسب روح کے ساتھ متعلق کر دیا، عالم ارواح سے نکال کر سب کو سامنے کھڑا کر کے تو یہ گواہی لی، کیا میں رب نہیں ہوں، لست بربکم۔ اس کے بعد سب روحوں کو جب سب نے گواہی دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو اجسام سے الگ کر دیا۔ وہ ذرات حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں واپس لوٹا دیے گئے۔ سب روحیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جہاں مناسب سمجھا وہاں ان کو رکھا، سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے انہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حوالے کیا گیا اور کہا عالم ملکوت میں ان کو رکھیے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر نورانی صورت کے اندر آپ کی روح پاک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی رہی، تقدیس بیان کرتی رہی، اور تاآں کہ آپ کا یہ وقت آیا جس وقت حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں آپ کو منتقل کیا جانا تھا۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہ روح پاک لے جائیے اور سیدہ مریم کے سپرد کیجئے. چونکہ براہ راست آپ کی روح جو ہے سیدہ مریم کے بدن کے سپرد کی گئی، اس لیے آپ کو حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ روح کہا جاتا ہے. اچھا سبحان اللہ. یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین جل جلالہ کے جیسے پیغمبر ہیں. آپ نے ذکر کیا، مجھے وہ واقعہ یاد آیا. آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کی چونکہ بشارت دیتے رہے اور معجزات جتنے بڑے دکھا رہے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بیماروں کو صحت یاب کر رہے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جا کر پوچھ کے آؤ کیا نبی آخر الزمان آپ ہیں؟ جتنے بڑے بڑے معجزات آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، کیا وہ آخری پیغمبر آپ ہیں جن کے بارے میں یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ نظام سارا بنایا گیا؟ تو آپ نے خادم سے کہا جا کر پیغام دینا میں نبی آخر الزمان نہیں ہوں. جس وقت یہ پیغام آیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خادم کو پھر واپس لوٹایا، کہا پوچھ کے آؤ کہ اگر آپ نبی آخر الزمان نہیں ہیں اور ان کی شان و عظمت آپ بیان کر رہے ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے معجزات آپ کے دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اتنے معجزات آپ دکھاتے ہیں؟ مردوں کو زندہ آپ کر رہے ہیں، یہ تو نظام الہی اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ یہ سب کام کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا، حکمت بیان فرمائی، فرمایا یہ معجزات دکھانے کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ اگر میں معجزات ویسے دکھاؤں جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی بڑے تھے، لیکن جو مثال کے طور پہ عقل کے قریب ہو، جس کی کوئی توجیہ کر لے، اگر ایسے معجزات دکھاؤں اور اس طرح کے نہ دکھاؤں، مردہ زندہ کرنے کے، پھونک مارنے سے پرندہ اڑ جائے، یہ سب چیزیں نہ دکھاؤں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے بعد آنے والے کتنی شان کے حامل ہوں گے؟ شان ہوں گے. جی آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بیچ میں آ گیا تھا، میں بہت دکھی تھا سچی جی بات. بالکل بات ہی ایسی ہے. میں ذرا علامہ کا ذکر کرنا چاہوں گا. علامہ کی ایک بڑی معروف نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، یعنی پارلیمنٹ آف ابلیس، جس میں ابلیس یہ بتا رہا ہے کہ میں نے فتنے پیدا کیسے کرنے ہیں اور اس امت کو گمراہ کیسے کرنا ہے اور اس امت کو اپنی منزل سے ہٹانا کیسے ہے. اب وہاں ابلیس اپنا ایجنڈا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک میرا ایجنڈا پوائنٹ یہ بھی ہے، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. اللہ ہیں صفات ذات حق، عین حق یا حق سے جدا، آنے والے سے مسیح ناصری مراد ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. واہ 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 واہ. بھائی صاحب جتنا فتنہ یہاں پیدا ہوا انبیاء کی عصمت کے حوالے دروازہ سے، ہی بند کر دیا کہ کوئی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ اچھا اگر کوئی کر دے تو پھر وہ کذاب ہوگا. اچھا بھائی صاحب حسینہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے یہاں جتنے فتنے پیدا ہوئے، علامہ نے ان دو شعر میں سب کو سمو دیا. آنے والے سے مسیح ناصری مراد ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات. تو اب علامہ کا ویژن دیکھیں اور اس نظم کا عنوان کیا ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا. اچھا غازی صاحب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مقامات پہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت رکھی تو ایک بات پہ آ کے اپنی دعوت کا اختتام کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. اسے کہتے ہیں صراط مستقیم. سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مریم کے اندر اور سورہ زخرف کے اندر. اب عیسیٰ علیہ السلام جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اگلا حصہ بھی ہے کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی تو تم پر جنت حرام ہو جائے گی بلا شبہ. اچھا اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو جنت حرام ہو جائے گی. غازی صاحب جب یہ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ صراط مستقیم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی حجت کاملہ اور ایک بین آیت بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو. وجہ کیا ہے؟ غازی صاحب دین 3 چیزوں کا نام ہے، توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک. ان میں سے ایک چیز بھی آپ مائنس کر دیں تو پھر دین نہیں رہتا، دین کا وجود نہیں بچتا. ٹھیک. ان تینوں جو بنیادی دینی حقائق ہیں، دین کے بنیادی جس پہ دین کھڑا ہے، ان کا ایک کامل جس کو آپ کہتے ہیں حجت اور دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے. ان توحید کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت کی ایسی دلیل کہ اس کی مثال نہ ملے. یعنی انسان کو پیدا کرنے کے 3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو روٹین کا اس سے ہٹ کے، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر اور ماں باپ دونوں کے بغیر. سیدنا آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، سیدہ حوا کو بغیر ماں کے اور سیدنا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یعنی قدرت کاملہ کا اظہار، وہ جیسے چاہے. ان اللہ علی کل شیء. اچھا اس کے بعد آ گئی رسالت. فرمایا کہ میں کون ہوں؟ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. قرآن مجید میں آ گیا کہ میں وہ ہوں جو آخری رسول
جن کا اسم پاک احمد ہے ان کی بشارت آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اچھا، جب آخرت پہ آپ آتے ہیں، اب غازی صاحب عیسیٰ علیہ السلام جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی تعارف کروایا کہ یہ کون ہے؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا، واہ، یہ وہ میرے رسول ہیں مریم تمہیں ہم اس بیٹے سے نواز رہے ہیں جس کی دو باتیں ہیں امتیازی ہیں۔ ہم پہلی بات اکثر بیان کرتے ہیں، دوسری بیان نہیں کرتے۔ دوسری بالکل صحیح، پہلی کیا، یہ بنگوڑے میں بات کریں گے، اور دوسری بات کیا ہے؟ غازی صاحب بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ ختم نبوت پہ دلیل کامل ہے، اور ختم نبوت کے بارے میں اٹھنے والے سارے فتنے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وجود پہ اٹھنے والے سارے فتنوں کی جڑ اس سے کٹ جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے، تو وہ تو جوانی میں اٹھا لیے گئے، ہاں 33 برس میں تو اٹھا لیے ان کا گئے۔ بڑھاپا کب آئے گا؟ واہ واہ، کیا وہ کسی قبر سے نکل کے آئیں گے؟ واہ واہ واہ، کسی غیب سے نکل کے آئیں گے؟ کسی اندھیرے سے، کسی وادی سے؟ واہ واہ واہ، آسمان سے اتریں گے، کچھ تو ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، کاہلن، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ واہ واہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آخرت کی دلیل ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اسی سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، وہ سارا اچھا، میں نے ایک لیٹسٹ ریسرچ دیکھی ایک جرنل کے اندر، انہوں نے لکھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کی آواز کی فریکوینسی سے یعنی مانوس ہوتا ہے، ہاں بالکل، اور سب سے زیادہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی آواز کو پہچانتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی اب کی سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میں تنہا ہوتی تو ان سے کلام کرتی، گفتگو کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھولے میں کلام کیا، میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو بھی ماں سے کلام کرتے تھے، تو بھی کلام فرماتے تھے اپنی ماں سے، اور فرماتی ہیں جب میں مشغول ہوتی تو وہ تسبیح کرتے رہتے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات مجھے بڑی زبردست، جیسے آپ نے ایک کال آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سے پوچھا کہ کیا پانی پر چلتے کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا اللہ پر کامل یقین ہے، اس کامل یقین کی بنیاد پر میں پانی پہ چلتا ہوں۔ ہماری نے کہا ہمارا بھی رب پر کامل یقین ہے۔ فرمایا اچھا ایک سوال کا جواب دے دو، تمہارے سامنے موتی اور پتھر دونوں پڑے ہو، تم کس کو اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا موتی کو۔ فرمایا یہی تو تمہارا ایمان ناقص ہے۔ فرمایا جب تمہاری نظر میں موتی اور پتھر دونوں برابر ہو جائیں تو تمہارا رب پر ایمان کامل ہوگا۔ اچھا، حضرت فضیل بن عیاض اولیاء کے سردار، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی یقین کامل جناب عیسیٰ کی طرح ہو جائے تو آج بھی آپ پانی پہ چلنا شروع ہو جائے اور چلتے رہے۔ حبیب اجمی چلتے رہے پانی، اور امام حسن بصری بے ہوش ہو گئے دیکھ کے کہ یہ پانی پر کیسے چل رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کی ابتدا مجھ سے ہوئی اور انتہا میرے بھائی عیسیٰ پر ہو رہی ہے، اور درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی تشریف لائیں گے۔ ان کو دجال یا کوئی اور ان کو ہلاک نہیں کر سکتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو دجال کو قتل کریں گے۔ یعنی آپ نے اپنے اہل بیت سے امام مہدی کا ذکر بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے آسمانوں پر جبریل تشریف لائے تو اس وقت آپ کے پر کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، یہ آپ کے اوپر پر لکھا، یہ کلمہ لکھا تھا، انس بن مالک کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب کون راوی ہیں دوبارہ؟ انس بن مالک، اچھا، انس بن مالک سے حدیث کے راوی ہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دعا سی کیسا، آپ نے دعا فرض سکھائی کہ
یہ دعا مانگی. جبریل نے دعا سکھائی، علیہ السلام نے دعا سکھائی عیسیٰ علیہ السلام کو. آپ یہ دعا پڑھی کہ اللہ میں تیرے اسم حمد سے، تیرے اسم اعظم سے، میں تیرے اسم واحد سے دعا مانگتا ہوں کہ مولا جو مشکل مجھ پر آن پڑی ہے تو آسان فرما دے. یہ دعا مانگی اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے، اے بنو عبد المطلب، اے عبد المناف، اے بنو ہاشم، جو یہ دعا مانگے گا، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، 7 آسمانوں کو ہلا دیتی ہے، 7 زمینوں کو ہلاتی ہے. یہ دعا مانگا کرو، اس طرح دعا مانگا کرو، یا اللہ میں تیرے اسم واحد سے، تیرے اسم حمد سے اور میں تیرے سے اسم عظیم سے کے صدقے سے دعا مانگتا ہوں کہ مالک. اچھا جی، حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے، مسلمانوں کا، سب کا. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ آ چکے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے. اچھا، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہوگا؟ ان کی والدہ کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا کہ بلکہ احادیث میں بھی منسوب ہے کہ والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا اور والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اس میں بعض علماء نے لکھا یعنی حضرت امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اگر یہ نام، میں ویسے فرضی کہہ رہا ہوں، اگر ایک بندہ آتا ہے اور وہ دعویٰ کر دے کہ میں امام مہدی ہوں اور اس کی ماں کا نام فاطمہ نہ ہو، باپ کا نام عبداللہ نہ ہو، ماں کا نام جو ہے وہ آمنہ نہ ہو، تو پھر وہ جھوٹا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ظہور پذیر ہونے والا تھا اس کی ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اب امام مہدی کا ظہور آپ کی تشریف آوری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. امام مہدی پہلے آئیں گے 15 برس، جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے آ کے. جی، حضرت امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے. امتی ہوں گے جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر. پھر شادی فرمائیں گے؟ بالکل، نکاح بھی فرمائیں گے اور قیام بھی فرمائیں گے. زمین کے اندر 40 برس زندہ رہیں گے، حیات رہیں گے. پھر اس کے بعد اولاد بھی ہوگی، اور خاص وصف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کا مزار بنے گا. اچھا، یعنی امام مہدی کی یہ بھی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام سے منقول. اور بیٹوں کے نام غالباً محمد اور موسیٰ ہوں گے. جی، یہ ظاہر نہیں، بہرحال آپ کے بارے میں. جی جی، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع میں اپنی سنن میں حدیث پاک لائیں حضرت عبداللہ بن سلام سے. فرماتے ہیں کہ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی نعت درج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وہاں لکھ دیا گیا ہے کہ جس وقت وہ تشریف لائیں گے، جب وصال کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آپ کا مدفن بنے گا. تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں صرف 3 مزار ہیں، سرکار کا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کا. تیسری جگہ جو خالی ہے، ابو مودود اسی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو خالی ہے اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی تدفین ہوگی. اور یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی کہ روز قیامت وہ آقا دو عالم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے پہلو میں، 2 نبیوں کے پہلو میں یہ ان کی اقتداء میں اٹھ کر قبروں سے باہر تشریف لائیں گے. یہ ان کا بھی خاصہ ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں. وَإِنَّهُ نازل، اور ان قریب وہ نازل ہونے والے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، اوپر سے نیچے تشریف لائیں گے. نازل کا معنی یہ ارشاد فرمایا. اچھا، انبیاء میں صرف یہی ہیں جن کو اٹھایا گیا؟ نہیں، اور بھی ہیں. اور کون؟ اور انبیاء، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، حضرت الیاس کے بارے میں شاید منقول ہے. مختلف آراء ہیں، میں نے پڑھا ہے. 4 انبیاء کرام کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتفاق بھی ہے اور ذکر احادیث میں کثرت کے ساتھ آیا. بلکہ میں یہاں ایک اور بڑی شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ دمشق سے راوی ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں. فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے پہلو میں ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے اور میرے بھائی عیسیٰ ہوں گے. اللہ، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں تشریف لائیں گے میرے پہلو میں ابو بکر ہوں گے. تاریخ دمشق کے اندر جو ہے عائشہ صدیقہ سے روایت موجود ہے. جی، آپ نے بات سنن ابی داؤد کی اس روایت کے اندر یہ بات لفظ موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں تو ان کو پہچان لینا. اچھا، ان کو پہچان لینا. پھر نشانیاں بیان فرمائی، میانہ قد ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا، لباس ایسا پہنا ہوگا، اور پھر آپ جہاد کریں گے اس کے دجال کے خلاف، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب کو منجمد کر دے گا اور سب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہے گا. اور وہ دور ایسا ہوگا کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ اس زمانے کے اندر شیر اور بکری
ایک ہی چراگاہ کے اندر سیر کر رہے ہوں گے، بکری کو شیر سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. سانپ کا زہر بھی ختم ہو جائے گا، سانپ کا زہر، جی کسی زہریلی چیز کا زہر نہیں رہے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی اپنا تنوری صاحب، وہ تو وقت جلدی آ جانا چاہیے، بڑی خوشحالی ہوگی. بھائی صاحب ہم تو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، باقی تو اللہ رب العزت کے امر سے ہے سب کچھ. بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے جو ایک ریفرنس ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے واپس آنے کا، آپ کے نزول کا، اور احادیث کا ہم نے بہت ریفرنس دیے. قرآن مجید کا ریفرنس بڑا ضروری ہے جو اصل بنیاد ہے. جی بسم اللہ. قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ جس وقت یہود نے یہ سازش کی آپ کو معاذ اللہ العظیم مسلوب کرنے کی، تو ایسا وہ نہ کر سکے. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. قرآن مجید نے دیکھیں ہر وہ امکان مسترد کر دیا جو یہود بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے. ارشاد ہوا نہ ہی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ سولی چڑھا سکے، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا. پھر آگے اس آیہ مبارکہ کو ختم اس پہ کیا وما قتلوہ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے. بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو جو رفع آسمانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ براہ راست قرآن مجید سے ثابت ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا حصہ ہے. یعنی جو انبیاء کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، اس کا یہ قرآنی عقیدہ ہے. یہ قرآن مجید میں اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، اور اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے. اور بھائی صاحب دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ڈی بینسن نے ایک بہت بڑے عیسائی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلام اور ٹرو کرسچینٹی. اس میں انہوں نے عیسائیت کے ان طبقوں کا، ان فرقوں کا کے نام گنوائے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا. اچھا، یعنی عالم عیسائیت میں بھی یہ متفقہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا. اگر آپ اس پوری اب یہ پوری تاریخ بھی بیان کی گئی ہے. اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو خود انجیل مقدس کے اندر یہ ایسے متون میں ملتے ہیں، تاریخ کے اندر ایسی تفصیلات ملتی ہیں کہ جس وقت یہ ساری کی ساری سازش کر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ العظیم مسلوب کیا جائے، تو سب سے پہلے جو یہود کی مذہبی عدالت تھی انہوں نے آپ پہ الحاد کا الزام لگایا. اچھا، اب وہ سزا نہیں دے سکتے تھے. سزا دینے کے لیے جو رومن کورٹ تھی، ایگزیکیوشن وہاں سے ہوتی تھی، وہاں وہ لے گئے. وہاں سے جا کے انہوں نے جب سزا کی تنفیذ کروائی، اعلان کروایا کہ اس کی سزائے موت ہے، یہ ہونی چاہیے. اب سزا کیسے دیں، پہلے تلاش کریں. اس پہ ہمارے مفسرین نے بھی لکھا اور تاریخ بھی اس پہ متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے کم آمیز تھے، لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے. تو جب سپاہی آئے نا گرفتار کرنے کے لیے، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ مسیح ہیں کون جن کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. حتیٰ کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے میں کس کو ڈھونڈ رہے ہو، تم بڑے پریشان لگتے ہو آپ اپنے حواریوں کے ساتھ. انہوں نے کہا مسیح کو ڈھونڈ رہے ہو. فرمایا وہ تو میں ہوں. اچھا، اب جس وقت وہ لے کے چلے، بھائی صاحب اس وقت ہسٹری یہ بتاتی ہے، یہ طریقہ ہوتا تھا جب سولی دی جاتی تھی تو ایک اس کا کھڑا ہوتا ہے لکڑی، وہ ہمیشہ لگی رہتی تھی. اس کے اوپر جو لکڑی لگی ہوتی تھی ٹی کی طرح کی، وہ مجرم خود اٹھا کے لاتا تھا. اچھا، جب وہ پکڑ کے لے کے گئے، عجیب و غریب اجدہام کا ماحول تھا، تو وہاں پہ ایک اور شخص شمون قزوینی کو انہوں نے پکڑا اور اس کے اوپر لکڑی لاد کے اس کو لے چلے. جب وہ کورٹ میں پہنچے تو اب کیا ہوا، انہوں نے اسی کو آگے کر کے سولی چڑھا دیا. نہیں، ایک اور واقعہ یہ اس طرح ہے کہ آپ جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ کمرے میں داخل ہوئے، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو کہ کمرے میں آپ گئے ہیں. یہ جس نے آپ کی مخبری کی تھی کہ اس کمرے میں ہیں، یہودا، وہ جب اندر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا اور اس کی شکل اس طرح بدل دی. یہ منافق تھا.
وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا اس کی تلاشی کر شکل پا رہے تھے. جناب عیسیٰ والی ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ اس کا چہرہ جناب عیسیٰ والا ہے, بدن نہیں جسم ہے. اس کا ہمارے بندے والا میں ہے. آپ کو عرض کرتا ہوں یہ جس وقت ہوا یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ چونکہ پتہ نہیں تھا تو اس نے پھر نشاندہی کی. اچھا, وہ منافق بنا, آپ کے حواریوں میں سے وہ منافق بنا, اس نے نشاندہی کی. اور یہ بھی روایات ہیں کہ یہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا, کہنے کا مقصد یہ قرآن مجید کا ولاکن شبہ لہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مغالطے میں رہے اور اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری تکریم کے ساتھ مفتی آسمانوں پہ اٹھا صاحب لیا. زیادہ صاحب, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگر مطلب بندہ سمجھ جائے نا یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں, سارے شک دور ہو بھائی صاحب ولادت کیسی ہوئی؟ رب, ہاں جس رب نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا, یہ تو جس نے ولادت سے جناب زیادہ آسان کام تھا. آدم کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر دیا, وہ رب چاہے تو اپنے پیغمبر کو اوپر ہی اٹھا کے لے جا سکتا, اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو اور اگلی بات واقعہ معراج ہے اس سے بھی یہ اس میں ثابت ہو جاتا ہے. اس میں گائز صاحب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس طرف ختم نبوت کی طرف ہمیں آگے اور وجود انبیاء پہ اس بات کا ایک بہت بڑا ریفرنس ملتا ہے, وہ یہ ہے, اور جس پہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جس طرح متوجہ فرمایا کہ جس وقت بھی ختم نبوت کے والے سے فتنے اٹھے تو آپ نے ایک ہی چیز اٹھائی کہ جب آپ حقیقت معجزہ پہ غور کر لیں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ انبیاء کون ہوتے ہیں. کیونکہ غازی صاحب قبلہ جب آپ معجزے کو دیکھتے ہیں تو معجزے کا مطلب یہ ہے کہ ماہیت شے کا ایسے بدل جانا جس تک انسانی عقل عاجز, انسانی قدرت عاجز ہو. صحیح, انسان وہ کر نہ سکے, اگر سوچ بھی نہ سکے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ ایسے کسی عمل کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. اچھا, اس پورے کے پورے معجزے کے عمل کا مظہر عطام پیدائش سے لے کے رفع آسمانی تک, اور رفع آسمانی کے بعد نزول آسمانی سے لے کے وصال تک عیسیٰ علیہ السلام اس کا مظہر ہے. واہ جی حضرت, میں یہاں نزول کی حکمتوں کی طرف بات کو لوٹاؤں گا کہ اس کی حکمت کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مصلوب ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اللہ رب العزت نے اس دعوے کو باطل قرار دے دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کا خمیر مٹی سے ہے, ٹھیک, اور اس کو جانا مٹی میں ہی ہے. آپ کو اٹھا لیا گیا ایک خاص مدت تک, اور جب آپ تشریف لائیں گے باقی اپنی عمر پوری کریں گے, اور آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں آپ تشریف فرما ہوں گے. مٹی سے تشریف لائے, مٹی میں آپ واپس ہو جائیں گے, چونکہ انسان کا اصل مٹی ہے. تیسرا ابن اللہ کا رد کرنا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا نزول جو ہے ابن اللہ کا رد ہے, کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ قالو ثالث ثلاثہ کہا جاتا ہے کہ آپ تینوں میں سے تیسرے ہیں, یہ بات کہی جاتی ہے, اس کا بھی رد کرنا تھا. اصل میں آپ کے نزول کی حکمتیں یہ ہے کہ تاکہ جتنے بھی باطل نظریات اور عقائد ہیں ان کی نفی کی جائے. اچھا صاحب قیامت کے دن پوچھا جائے گا جناب عیسیٰ سے, اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے الوہیت کا دعویٰ اس طرح کا وہ کیا ہے؟ جی اس کے بارے میں یہ عرض کروں, میں جو روایت شیخ اکبر سے لایا تھا کہ عالم ارواح میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہے. یسبح اللہ و یقدسہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے رہے. استاد گرامی نے بھی ابھی جو حدیث بیان کی, ماں والدہ صاحبہ کے بطن اطہر میں تسبیح بیان کرنے والی, تسبیح کرتے رہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ الفاظ آپ دہراتے رہے. کیوں؟ حالانکہ اگر اللہ 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 یہ اس میں جلالت ہے, اس کی بھی اپنی برکات ہیں, لیکن سبحان کہنے کی کیا وجہ؟ شاید مجھے جو طالب علم ہونے کے ناطے جو بات سمجھ آئی وہ یہ کہ آپ تو عالم ارواح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اپنی براءت کا اظہار کر رہے ہیں. مالک دنیا میں جا کے میرے بارے میں لوگ جو کچھ کہیں گے میری ولادت کو دیکھ کر, یا جو قدرت تو نے مجھے عطا فرمانی ہے اس کے مطابق مجھے ابن اللہ کہیں یا خدا کہیں یا خدا کا بیٹا کہیں, کچھ بھی, تو میں عالم ارواح سے بھی ابھی جب وہ نسبت میری طرف نہیں کی گئی مشرکوں کی طرف سے, میں آج بھی تیری براءت بیان کر رہا ہوں, دنیا میں بھی کروں گا. ڈاکٹر نوری صاحب ایک بہت دلچسپ بات ہے, آپ گزرے قبرستان سے, ایک قبر سے نور نکل رہا ہے, روشنی, آپ جا کے اس قبر کے سرانے کھڑے ہوئے, قبر پھٹی, بندہ نکلا, آپ نے کہا یار تو مجھے لگتا ہے بڑا نیک آدمی تھا. اس نے کہا کوئی نیک اعمال نہیں تھے, میں تو عام سا بندہ تھا, لیکن جب میں فوت ہو گیا تو میرا بیٹا پیچھے بڑا صالح تھا, وہ پڑھ کے مجھے بخشتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے مجھے یہ مقام عطا کر دیا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اولاد نیک ہو تو بعض اوقات والدین کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. ابو ہما صالحہ کا فیض اولاد کو, ہاں, اور نیک اولاد کا فیض والدین کو پہنچتا ہے. اسلام کے اندر پینشن ملتی ہے. غازی صاحب جو اسلام کے اندر نیک عمل ہے نا, اس کی مثال بلب کسی ہے جس کی روشنی آگے پیچھے اوپر نیچے سب طرف جاتی ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. ہم تو پینشن کھا رہے ہیں, یہ تینوں بھی, آپ تینوں بھی, ہم پینشنر ہیں اپنے والدین کے. بہت شکریہ آپ تینوں کا جی. کتاب الشفا سے جی یہ کینسر کا روحانی علاج ہے. اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 2022 مرتبہ یعنی 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں.
اس بیمار شخص پر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد شفا ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم